نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں ترجیحات، اس کتاب کا ہم مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں جسے علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ آج کا موضوع ہے حفظ پر فہم کی ترجیح۔ حفظ پر فہم کی ترجیح۔ اس مقام پر جب ہم عمل پر علم کی ترجیح کی بات کرتے ہیں تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ مسئلہ بھی ترجیحات میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ علم الداریات مقدم ہے علم الروایات پر، دوسرے الفاظ میں فہم اور سمجھ مقدم ہے محض حفظ و یادداشت پر۔ حقیقت وہی ہوتا ہے جو فہم اور ہضم کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسلام بھی ہم سے تفقہ فی الدین کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 میں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ رویے سے پرہیز کرتے۔ اور حدیث صحیح میں ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقاہت دے دیتا ہے۔ فقہ علم سے خاص ایک چیز ہے، یہ کسی چیز کا فہم ہے مگر فہم دقیق۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کفار منافقین سے نفی کیا ہے اور ان کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ قوم لا یفقہون۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اور یہی بات سورہ حجر کی آیت نمبر 13 میں بیان کی ہے۔ مسلم سے روایت کردہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، انسان سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان میں جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ثابت ہوتے ہیں جب وہ سمجھ جائیں۔ الناس معادن کما آدن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ انسان سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان میں جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ثابت ہوتے ہیں جب وہ سمجھ جائیں۔ اسی طرح صحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے جو علم اور ہدایت دی گئی ہے اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے۔ زمین کا کوئی ٹکڑا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سا چارہ اور گھاس وغیرہ پیدا کرتا ہے، کوئی حصہ نصیبی ہوتا ہے وہ پانی کو روک لیتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ لوگ اس سے خود بھی پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی دے دیتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کراتے ہیں۔ کوئی ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو چٹیل میدان ہوتا ہے، وہ نہ پانی جمع کرتا ہے اور نہ سبزہ اگاتا ہے۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین اور مجھے جس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے اس کو سمجھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اس شخص کی جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ حدیث اس علم و ہدایت کو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس عمومی بارش کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہے جو مردہ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اسی طرح دینی علوم مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر اس علم کو اخذ کرنے میں مختلف لوگوں کی تشبیہ مختلف قسم کی زمینوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ان میں سے اعلیٰ قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم میں فقاہت حاصل کرتے ہیں، اس سے خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں۔ ان کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے، خود بھی اس سے مستفید ہوتی ہے اور بہت سا سبزہ بھی اگا دیتی ہے۔ اس سے اللہ قسم وہ ہے جو اچھا حافظہ رکھتے ہیں مگر انہیں فہم اور سمجھ کا ملکہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ علم میں کافی رسوخ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ معافی اور احکام کا استنباط کر سکیں۔ یہ لوگ اس علم کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ علم کا پیاسا کوئی طالب علم آ جائے اور ان سے وہ علم سیکھے جو ان کے پاس ہے، اور وہ طالب علم اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی اس سے نفع حاصل کریں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنے علم سے ایک فائدہ تو کر لیا۔ ان لوگوں کی مثال اس نشیبی زمین کی ہے جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے اور وہ اسے روک لیتی ہے، یہاں تک کہ پینے والا، پلانے والا اور کھیتوں کو سیراب کرنے والا آ جاتا ہے اور اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف اس مشہور حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری بات کو سنا اور اسے سمجھ کر اسی طرح آگے پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا۔ کئی بار ایک حامل فقہ غیر فقیر ہوتا ہے اور کئی بار ایک حامل فقہ اسے اپنے سے زیادہ فقیر کو منتقل کر دیتا ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو نہ فہم ہوتا ہے اور نہ حفظ، نہ علم اور نہ عمل،
ان کی مثال اس شور زدہ زمین کی ہے جو نہ خود پانی جذب کرتی ہے اور نہ اسے دوسروں کے لیے جمع کرتی ہے۔ اس حدیث نے یہ بات بتائی کہ اللہ اس کے نزدیک سب سے بلند درجے کے لوگ وہ ہیں جو فہم و فقہ والے ہوں، اس کے بعد وہ جو حفظ والے ہوں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ درایت روایت سے افضل ہے، اور اسی سے بات بھی معلوم ہوئی کہ فقہا کو حفاظ میں پر فضیلت حاصل ہے۔ امت کے خیر القرون میں یعنی پہلے 3 ادوار میں اصل مقام و مرتبہ فقہا کو حاصل تھا، مگر تنزل کے دور میں یہ مقام حفاظ کو حاصل ہو گیا۔ حفظ کا فائدہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ حفظ کی مطلقاً کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ انسان کے حافظے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات اگر کوئی کہے تو درست نہیں ہوگی۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حفظ صرف معلومات اور حقائق کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں فائدہ لینے والے اس سے استفادہ کریں۔ چنانچہ حفظ فی نفس ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور چیز کا ذریعہ ہے۔ مگر غلطی یہ ہے جس میں مسلمان مبتلا ہو چکے ہیں کہ انہوں نے حفظ کو زیادہ اہمیت دے رکھی ہے اور فہم کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظ قرآن کی بہت زیادہ تکریم کی جاتی ہے، اگرچہ اس کی اپنی جگہ ایک فضیلت ضرور ہے۔ یہاں تک کہ مختلف مقامات پر قیادت کے مقابلے ہوتے ہیں اور ان میں بڑے قیمتی انعامات دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک شخص کو ہزاروں اور لاکھوں کی رقم دی جاتی ہے۔ اس کی قدر کی جانی چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کے انعامات بلکہ ان کا آدھا یا ایک چوتھائی حصہ بھی ان لوگوں کے حصے میں نہیں آ سکا جو مختلف شرعی علوم جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقیدہ اور دعوت میں نابغہ روزگار ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت امت مسلمہ کو ان علوم کی زیادہ ضرورت ہے اور ان علوم کا نفع بھی زیادہ اور مفید تر ہے۔ ہمارے مسلمان ملکوں میں تعلیم پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا سارا اعتماد حفظ اور رٹے پر ہوتا ہے، نہ کہ فہم اور ہضم پر۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات آدمی جب امتحان دیتا ہے تو جو کچھ یاد کیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے۔ اگر اس نے فہم اور سمجھ سے کام لیا ہوتا اور عمل کی نیت سے سیکھا ہوتا تو ذہن میں راسخ ہوتا اور اتنی جلدی اس پر زوال و ادبار کا سایہ نہ پڑتا۔ اگلا موضوع ہے ظاہری الفاظ پر مقاصد کی ترجیح۔ ظاہری الفاظ پر مقاصد کی ترجیح، ہم جس فہم و فقہ کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مقاصد شریعت میں متزن ہوا جائے۔ ہم جس فہم و فقہ کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مقاصد شریعت میں متزن ہوا جائے اور ان کے اسرار اور علتوں کی معرفت حاصل کی جائے، ان کا آپس میں تعلق معلوم کیا جائے اور شریعت کے اصول کو فروع کے ساتھ ملایا جائے، اس کے جزیات کو کلیات کی طرف لوٹایا جائے اور صرف ظاہر پر اکتفا نہ کیا جائے اور الفاظ نصوص پر جمود اختیار نہ کیا جائے۔ یہ بات معلومات عامہ میں سے ہے اور اس پر کتاب و سنت کی بہت سی نصوص دلالت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف عبادات اور معاملات کے ابواب میں اور باقی خاندانی، معاشرتی، سیاسی اور بین الاقوامی مسائل کے جزئی احکام کی تحقیق کو استقراء کرنے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ شارع جب کسی کام کو امرن یا نہین یا اباحتن قانون کا درجہ دیتا ہے تو اس کے پیش نظر کچھ اہداف ہوتے ہیں۔ اس نے کسی بھی امر کو تحکمن یا بغیر کسی وجہ کے مشروع نہیں کیا، بلکہ ہر کام کو کسی حکمت کے تحت مشروع کیا ہے جو اس کے کمال، اس کے علم، اس کی رحمت اور اپنی مخلوق پر اس کے احسان کے ساتھ مناسب ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام العلیم، الحکیم ہے، چنانچہ وہ شریعت سازی میں بھی حکیم ہے، جیسا کہ تخلیق اور تقدیر میں ہے۔ اس کی حکمت عالم امر میں اسی طرح نمایاں ہے جیسا کہ عالم خلق میں نمایاں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، الا لہ الخلق والامر، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ جیسا کہ اس نے کسی چیز کو اب سے پیدا نہیں کیا، اسی طرح اس نے کسی قانون کو بلا وجہ قانون کا درجہ نہیں دیا۔ جیسا کہ اولو الالباب اس کی تخلیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ارشاد ہے، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح ہم اس کی شریعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ربنا ما شرعت ھذا الا لحکمہ، اے پروردگار تو نے یہ قانون بغیر کسی حکمت کے نہیں بنایا۔ بہت سے دین کا علم سیکھنے والوں کی آفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے علم کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں اور اس کی گہرائیوں میں نہیں اترتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں تیراکی کرنے، اس کی تہ میں غوطہ زن ہونے اور اس کے ہیرے برآمد کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا نہیں کی ہوتی۔ اس وجہ سے وہ ظاہر میں مشغول ہوتے ہیں اور اسرار و مقاصد کی طرف انہیں توجہ نہیں ہوتی۔ وہ فروغ کی جھنجٹ میں پڑے رہتے ہیں اور اصول کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا دین اور شریعت کے احکام ایسے منتشر فروعات کی صورت میں پیش کرتے ہیں جن کے درمیان میں کوئی اجتماعی صورت نہیں نکل سکتی اور ان کا اپنی علتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی زبانوں اور قلموں سے شریعت ایسی صورت میں سامنے آتی ہے گویا کہ وہ مخلوق کے مصالح اور مفادات کو حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، مگر یہ قصور شریعت کا نہیں۔
بلکہ لوگوں کے فہم کا ہے، جنہوں نے احکام کے درمیان آپس کے ربط و تعلق کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے ایک ہی قسم کی دو چیزوں کو الگ الگ کیا ہے اور دو مختلف چیزوں کو آپس میں ملایا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو شریعت نے کبھی نہیں کی، جیسا کہ محققین اور راسخ فی العلم علماء نے اسے بیان کیا ہے۔ ظاہر پرستی اور لکیر کا فقیر بننے کے نتیجے میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دین میں جو وسعت رکھی ہے اس میں تنگی آ جاتی ہے، اور جس چیز کو شریعت نے آسان بنایا ہے اس میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس چیز میں جمود پیدا ہوتا ہے جس میں ترقی کا امکان موجود ہو، اور بعض ایسی چیزوں کو کسی حد میں مقید کیا جاتا ہے جس میں وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے۔ اگلا موضوع ہے اجتہاد و تقلید میں ترجیحات۔ اس بات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اجتہاد اور تجدید کو تکرار اور تقلید پر ترجیح دی جائے۔ اس کا تعلق بھی فقہ المقاصد کے ساتھ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، اور اس کا تعلق فہم اور حفظ کے مسئلے سے بھی ہے۔ علماء امت میں سے سلف صالحین کے ہاں صرف احکام کی معرفت کا نام نہیں ہے، علم صرف احکام کی معرفت کا نام نہیں ہے، اگرچہ یہ معرفت دوسرے کی تقریر میں ہو اور اس کے اقوال کو بنیاد بنا کر کیا جاتا ہو، خواہ اس کی پشت پر کوئی قابل اطمینان دلیل نہ ہو۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ حق کو افراد سے جانتا ہے اور وہ افراد کی پیروی کرتا ہے، نہ کہ دلائل اور حق کی۔ سب کے نزدیک علم سے مراد علم استقلالی ہے جس میں دلیل کی پیروی کی جاتی ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ وہ انسانوں میں سے زید اور عمر کے موافق ہے یا نہیں، وہ دلیل کے پیچھے چلتے ہیں۔ جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں یہ ہوتے ہیں، اور جدھر حق مڑتا ہے ادھر یہ مڑتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کی ممانعت اور اس کی مذمت پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ وہ کہتی ہے کہ اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ تقلید علم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں تقلید کے ابطال اور اس کے حامیوں کے شبہات کو دور کرنے کے لیے 80 سے زیادہ وجوہات ذکر کی ہیں۔ چونکہ نصوص کے ظاہر پر جمود مضموم ہے، جیسا کہ قدیم و جدید اہل ظواہر کی حالت ہے، اس وجہ سے انہوں نے سابق علماء کی بات پر جمود کو بھی اس مذمت میں داخل کیا ہے۔ انہوں نے اس میں ہمارے اور ان کے زمانے کے درمیان اور ہماری اور ان کی ضروریات کے درمیان اور ہمارے اور ان کے علوم و معارف میں کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہمارے دور کو دیکھ لیتے اور ہمارے معاشرے میں رہتے اور ان کو اتحاد کا وہ مقام حاصل ہوتا جو ان کا ہے، تو وہ اپنے بہت سے فتاوی اور اجتہادات کو تبدیل کر دیتے۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتے؟ حالانکہ ان کے بعد ان کے بہت سے ساتھیوں نے وقت اور ضروریات کے اختلاف کی وجہ سے عملی طور پر ایسا کیا ہے، جبکہ ان کے اور ان کے بعد والے لوگوں کے دور میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، بلکہ بہت سے علماء نے اپنی زندگی میں بھی اپنے بہت سے اقوال سے رجوع کر لیا تھا، کیونکہ بعد میں عمر کے اثر سے یا پختگی کی بنا پر یا زمان و مکان کی تبدیلی کی وجہ سے ان کا اتحاد بدل گیا تھا۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر میں قیام سے پہلے ایک مذہب تھا جسے اب ان کے مذہب قدیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر مصر میں قیام کے بعد ان کا ایک اور مذہب سامنے آیا جو ان کا مذہب جدید کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر جو کچھ دیکھا وہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور جو کچھ اب سنا وہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک معاملے میں کئی مختلف روایات منقول ہیں۔ اس کی وجہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں کہ ان کی رائے اور ان کا فتویٰ حالات و ظروف کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اگلا موضوع ہے دنیا کے مطالعے اور منصوبہ بندی میں ترجیحات۔ دنیا کے مطالعے اور منصوبہ بندی میں ترجیحات۔ اگر ہم نے یہ بات کی ہے کہ دینی امور میں عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف ہم اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب ہر چیز کی بنیاد علم پر ہے۔ اب دنیا ایسی نہیں رہی کہ دنیاوی امور میں ہنگامیت اور غوغائیت کو قبول کرے، اس لیے ہر سنجیدہ کام کے لیے عمل سے پہلے اس کا گہرا مطالعہ کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور کسی کام کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے انجام سے مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے نفاذ سے پہلے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح عمل کے لیے اقدام کرنے سے پہلے اس کے محتاط جائزے اور گہری جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی دوسری کتابوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ کسی کام سے پہلے اس کا گہرا مطالعہ، جائزہ اور منصوبہ بندی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جس نے ہجرت مدینہ کے بعد مسجد مسلمانوں کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کی۔ اس منصوبہ بندی اور جائزے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات میں صاف نظر آتا ہے۔ اپنے کل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اسلامی تحریکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ معاملات کو اس طرح نہ چھوڑیں کہ وہ بغیر کسی نظم و ضبط کے ایسے ہی چلتے رہیں۔ ان کے لیے طریقہ درست نہیں ہے۔
کہ وہ نہ ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، نہ حال کے واقعات کے لیے کوئی منصوبہ رکھیں، اور نہ اپنے اجتہادات میں غلطی اور درستی کے جائزے کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کریں۔ نہ ان کے پاس کل اور آج میں نفع نقصان کو ناپنے کے لیے کوئی کسوٹی موجود ہو، اور نہ یہ بات جاننے کے لیے کوئی معلومات ہوں کہ ہمارے اندر مادی و معنوی اور کھلی چھپی کیا صلاحیتیں اور قدرتیں پائی جاتی ہیں، اور ہم انہیں استعمال میں لا رہے ہیں یا وہ ویسے ہی ضائع ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے قوت کہاں سے فراہم ہو سکتی ہے اور ہمارے اندر کہاں کہاں پائی جاتی ہے، ہمارے مد مقابل کون لوگ ہیں اور ان کی حقیقی حالت کیا ہے، کون ہمارے دائمی دشمن ہیں اور کون عارضی، کون ہے جن کو دوست بنایا جا سکتا ہے اور کون ہے جو ہمارے دوست نہیں بن سکتے، کن سے مفاہمت ہو سکتی ہے اور کن سے نہیں۔ دشمنوں کو ایک ہی صف میں نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ باہم متفاوت ہیں۔ یہ ساری باتیں علم اور منظم منطقی مطالعے کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایسا مطالعہ جو جذبات سے دور اور ممکن حد تک شخصی احوال و ظروف اور ماحول اور وقت کے اثرات سے آزاد ہو۔ ممکن حد تک ہم نے اس لیے کہا ہے کہ انسان کے لیے یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ وہ ان چیزوں سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے۔ اگلا موضوع ہے فقہی آراء میں ترجیحات۔ ہم نے حس پر فہم، ظاہری الفاظ پر ان کے مقاصد اور تقلید پر اتحاد کی ترجیح کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کی ہمیں اس حوالے سے بھی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اتحادی شرعی احکام اور فقہی آراء میں جب اختلاف پیدا ہو جائے تو ان میں سے کس کو کس پر ترجیح دی جائے اور کس کو کس پر مقدم کیا جائے۔ یہاں ترجیح کا عمل بغیر کسی وجہ اور دلیل کے یا محض اندازے سے نہیں ہوگا، اور نہ اس میں خواہش کی پیروی کی جائے گی، بلکہ اس کے لیے کچھ معیارات کی ضرورت ہے جن کی طرف رجوع کیا جائے اور انہیں کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ اصول فقہ کی کتابوں میں ایک اہم اور طویل باب اس حوالے سے ہوتا ہے کہ مختلف دلائل میں تقابل اور ترجیح کیسے کی جائے۔ اس موضوع کو التعارض و الترجیح کا عنوان دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سنت کے معاملے میں ائمہ حدیث بھی اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور اس کے ذریعے مختلف احادیث کے درمیان ترجیح کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ میں یہاں چند متعین اشیاء کی طرف توجہ دلاؤں گا جن کی ہماری موجودہ صورتحال میں خصوصی اہمیت ہے، جبکہ مختلف افکار امت مسلمہ کو مضطرب کر رہے ہیں اور مختلف آراء انہیں تردد میں ڈال رہے ہیں، خواہ یہ اضطراب و تردد مسلمانوں اور ان کے مغربی اور سیکولر مخالفین کے درمیان ہو یا مختلف دینی مکاتب فکر اور تنظیموں کے درمیان آپس میں ہو، خاص طور پر ان لوگوں کے درمیان جو میدان دعوت میں سرگرم عمل ہیں اور اسلام کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے اہداف الگ الگ اور جن کے طریقہ کار آپس میں مختلف ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی آراء ہیں جو قطعاً اختلاف کو قبول نہیں کرتے، جن میں کسی دوسرے رائے کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور جن میں نرمی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ کون سی آراء ہیں جو اگرچہ بہت کم ہی کیوں نہ ہوں نرمی کو قبول کرتی ہیں، اور کون سی آراء ہیں جن میں اختلاف اور تسامح کی بہت سی گنجائش موجود ہے۔ قطعی اور ظنی دلائل میں ترجیحات۔ اہل علم کے ہاں یہ بات متعین ہے کہ جو چیز اتحاد سے ثابت ہو اس کا وہ مقام نہیں ہے جو نص سے ثابت شدہ چیز کا ہے، اور جو چیز نص سے ثابت ہو اور اس کی تائید اجماع یقینی سے بھی ہو جائے وہ اس چیز سے مختلف ہے جو نص سے تو ثابت ہو مگر اس کے فہم میں اختلاف ہوا۔ اس کے فہم میں اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اتحادی معاملہ ہے۔ اتحادی امور میں ایک عالم دوسرے پر نکیر نہیں کر سکتا، ہاں وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اس کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نص سے ثابت ہوتی ہیں مگر ان کے قطعی یا ظنی ہونے میں اختلاف ہوتا ہے۔ قطعیت اور ظنیت کا تعلق نص کے ثبوت اور اس کی دلالت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض نصوص ایسی ہوتی ہیں جن کا ثبوت اور دلالت دونوں بیک وقت ظنی ہوتے ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا ثبوت ظنی اور دلالت قطعی ہوتے ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا ثبوت قطعی اور دلالت ظنی ہوتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا ثبوت اور دلالت دونوں قطعی ہوتے ہیں۔ ظنی اور ثبوت نصوص۔ ظنی اور ثبوت نصوص احادیث غیر متواترہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے سند کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک ایک جماعت نے دوسری جماعت سے روایت کیا، اور وہ جماعت اتنی بڑی ہو جس کے افراد کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہو، اور خبر واحد اس سے مختلف ایک چیز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت میں متواتر کا وجود بہت مشکل بلکہ قریب قریب ناپید ہے، جبکہ بعض علماء نے اس میں بڑی وسعت سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ بعض ضعیف احادیث کو جنہیں شیخین نے چھوڑ دیا تھا ان کو بھی متواتر کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ چنانچہ اس بات سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی حدیث کو بغیر کسی دلیل کے متواتر ٹھہرایا جائے۔ بعض علماء نے ان احادیث کو متواتر میں شمار کیا ہے جن کے بارے میں بہت سے شواہد و قرائن پائے جاتے ہیں، بس یہ کہ اسے امت نے قبولیت کا شرف بخشا ہو، جیسے صحیحین کی احادیث جن پر معتبر علماء میں سے کسی نے بھی اطلاع نہیں کی۔ ظنی و دلالت نصوص۔
ظنی اور دلالت نصوص قرآن و سنت دونوں پر مشتمل ہے۔ قرآن و سنت کی زیادہ تر نصوص ایسی ہیں جن میں متعدد مفہومات اور تفسیروں کی گنجائش موجود ہوتی ہے، کیونکہ کسی زبان کے الفاظ طبعی طور پر حقیقت و مجاز، صحیح و کنایا، خاص و عام اور مطلق و مقید پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان میں بھی دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت انتظامی کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف نصوص کا مفہوم لوگوں کی عقل، ان کے احوال اور ان کی نفسیاتی اور عقلی حالت کے تابع ہوتا ہے۔ مثلاً ایک متشدد آدمی کسی نص سے ایک بات سمجھتا ہے تو نرم مزاج آدمی کسی نص سے کوئی اور مفہوم سمجھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علمی ورثے میں اگر ایک طرف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سختیاں موجود ہیں تو دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رخصتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جس کا علمی افق وسیع ہو وہ کسی نص سے ایک مفہوم اخذ کرتا ہے، تو جس کے آفاق محدود ہوں وہ اسی نص سے کوئی اور مفہوم لے لیتا ہے۔ جو شخص مقاصد پر نظر رکھتا ہے اور نص کے الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی روح کو تلاش کرتا ہے وہ کسی نص سے ایک طرح سے استدلال کرتا ہے، اور جو شخص نص کے ظاہر پر عمل کرتا ہے اور ظاہر سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوتا وہ اس سے بالکل دوسرا استدلال کرتا ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل بنی قریظہ میں نماز عصر کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ اس نے نصوص کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ اس تعدد کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر قسم اور ہر ذہن کے لوگوں کے لیے عام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب خالد کو ایسے انداز میں نازل فرمایا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اس میں کچھ آیات محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ لوگوں کو ایک فہم اور ایک ہی رائے پر جمع کرے تو اپنی پوری کتاب کو آیات محکمات کی صورت میں نازل کرتا اور ساری نصوص کو قطعی بنا دیتا۔ قطعی الثبوت والظنی الدلالت، ثبوت کے لحاظ سے قرآن سارا کا سارا بلا شک و شبہ قطعی ہے، مگر اس کی اکثر آیات اپنی جزیات کے اعتبار سے ظنی الدلالت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے ان سے استنباط کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ قطعی الثبوت و قطعی الدلالت، لیکن بڑے مسائل جیسے الوہیت، رسالت، جزا و سزا، اصول عبادات، بنیادی اخلاقیات، فضائل و رذائل، بنیادی آئینی احکام، میراث، حدود و قصاص اور اس طرح کے دوسرے احکام آیات محکمات میں بیان ہیں جو ان مسائل میں نزاع کو ختم کر دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک ہی کلمے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کی سنت نبوی نے بھی قولی، فعلی اور تقریری لحاظ سے تاکید کی ہے۔ علماء امت کے یقینی اجماع نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ امت کا عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ نصوص میں ترجیحات کی ضرورت، یہی سے بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ مختلف نصوص کو جان بوجھ کر یا نہ سمجھی میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملت کر دینا جائز ہے۔ یقیناً اس شخص کو معذور سمجھا جائے گا جو کسی ظنی و ثبوت نص کو مسترد کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہو جس کی روح سے وہ اس کے نزدیک غیر ثابت ہو۔ اسی طرح اس شخص کو بھی معذور سمجھا جائے گا جو کسی ظنی و دلالت نص پر مشتمل رائے کو مسترد کرتا ہے یا اس کی کوئی نئی تفسیر کرتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو مگر اس کا احتمال موجود ہو۔ بعض اوقات اسے یا اسے کسی ظنی نص کو رد کر دینے میں بھی معذور نہیں سمجھا جائے گا جبکہ اس کا یا اس کا مقصد صاف طور پر مکر و فریب ہو، مگر اس کے اس عمل سے نہ اسے کافر کہا جائے گا اور نہ ملت سے خارج کیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے بدعتی قرار دیا جائے اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اہل سنت کے عمومی راستے سے ہٹ گیا۔ باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری محققین اور معتمد اہل علم پر عائد ہوتی ہے۔ یقینی گمراہی، جو بات یقینی طور پر رد کرنے کے قابل ہے اور جس کے قائل کو پرے پھینکنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آدمی ایسی نصوص کو مسترد کرے جو بیک وقت قطعی الدلالت بھی ہوں اور قطعی الثبوت بھی۔ یہ نصوص اگرچہ بہت کم ہیں مگر یہ دین میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہی امت مسلمہ کے عقائدی، فکری، شعوری اور علمی وحدت کو وجود بخشتے ہیں۔ یہی ہیں جن کو نزاع کے وقت فیصلہ کن بنایا جاتا ہے اور یہی ہیں جن کی طرف اختلاف کے وقت رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر یہی محل نزاع و اختلاف بن جائے تو لوگ رجوع کس کی طرف کریں گے؟ اسی وجہ سے ہم نے اپنی کتابوں میں اس فکری سازش سے لوگوں کو متنبع کیا ہے جو قطعیات کو ظنیات میں اور محکمات کو متشابہات میں تبدیل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ مثلا کچھ لوگ حرمت شراب والی آیت کے بارے میں نزاع کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وہ لفظ فاجتنبوہ کی دلالت میں تشکیک پیدا کرتے ہیں۔
इसी तरह वो लोग सूद की हरमत, सुअर के गोश्त, औरत की मीरास, मर्द की कवामियत, हिजाब बमानी स्कार्फ और सातर लिबास और इस तरह के दूसरे अमूर के बारे में नज़ा पैदा कर रहे हैं जो कतई सबूत और कतई दलालत नसूस से साबित है, उनके बारे में इजमा भी हो चुका है और उम्मत मुस्लिमा 1400 साल से फिक्री और नजरियाती और अमली तौर पर उनके ऊपर साबित कदम है। ये दीन के वो वाज़े और बैयन मामलात हैं जिनके लिए उलमा माँ उलमा मिन दीनी बेदरूरा की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। मतलब यह कि उनको हर खास व आम मुसलमान जानता है, उन पर कोई दलील कायम करने की जरूरत महसूस नहीं की जाती क्योंकि उनके दलाइल बहुत मारूफ, बहुत ज्यादा और उम्मत के वजदान में रासिख होते हैं। ये वो बात है जिसका इनकार करने वाले पर कुफ्र का हकम लगाया जा सकता है, मगर ये हुक्म लगाने से पहले इस कौल के कायल से शुबा दफा किया जाएगा, उस पर तमाम इत्माम हुज्जत किया जाएगा और उसके उद्र को खत्म किया जाएगा। इसके बाद उसे उम्मत के जिस्म से अलग कर दिया जाएगा। उम्मत को दरपेश असल मार्ग हमें चाहिए कि अपनी तवज्जो इजमाई कतईयत पर मरकूज करें और मुख्तलिफ ज़न्नियात से बचें। उम्मत को जिस चीज़ ने मुश्किलात से दो चार किया है वो ये है कि उसने कतईयत को छोड़ दिया है और इस वक्त दुनिया के कोने कोने में दायान इस्लाम और दायान सेकुलरिज्म के दरमियान जो मार्का बरपा है वो उन्हें कतईयत के बारे में, वो उन्हीं कतईयत के बारे में है, अकीदे की कतईयत, कानून की कतईयत, फिक्र की कतईयत और किरदार की कतईयत। ये कतईयत ही है जिनके लिए जरूरी है कि ये तफहीम व तलकीन, दावत व इरशाद, तालीम व तरबियत और पूरी इस्लामी जिंदगी के वजूद की बुनियाद बने। इस्लामी दावत और दीनी काम के लिए बात सबसे ज्यादा खतरनाक है कि लोगों को उन उमूर की तरफ दावत दी जाए जिनमें इख्तलाफात खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं, उनके गिर्द जंग व जदल का बाजार गर्म रखा जाए, लोगों को मसलकों की बुनियाद पर तकसीम किया जाए और इसी की बुनियाद पर किसी के साथ ताल्लुक कायम करे और किसी से ताल्लुक कता करे। हमने अपनी किताब अस्सहावतुल इस्लामिया बैनुल इख्तिलाफ अल मशरूअ व तफर्रुक़ अल मज़मूम में इस बात की अच्छी तरह वजाहत की है कि इस तरह के इख्तिलाफात उम्मत की जरूरत, अल्लाह की रहमत और दीन में वसअत का जरिया है, इनका अदाला नामुमकिन है और नामुफीद। इख्तिलाफी मसाइल के बारे में दुरुस्त तर्ज अमल। हमारी बात का ये मतलब भी नहीं है कि हम किसी इख्तिलाफी मसले में जुबान तक न खोलें या हम अकीदे, फ़िक़्ह या किरदार के हवाले से किसी राय को किसी पर तरजीह भी न दें, ये तो नामुमकिन है। अगर ये बात हो कि उलमा किसी राय को सही और किसी को कमजोर ना करें और किसी को राजेह और किसी को मरजूर ना करें तो फिर इनका काम और क्या होगा। मैं तो इस बात पर नकीद कर रहा हूँ कि लोग इस चीज को अपने लिए एक दायमी मशगला बनाएं और मुत्तफिक अलैह मसाइल से ज्यादा तवज्जो इख्तिलाफी मसाइल की तरफ दें, नीज ये कि वो ज़न्नियात की फिक्र में पड़े रहें, तरह हालांकि लोगों ने कतईयात से भी मुंह मोड़ लिया है। इसी तरह ये बात भी इख्तिलाफ और खतरे की है कि हम लोगों के सामने ऐसे मसाइल पेश करें जिनमें बहुत सारा इख्तिलाफ हो चुका हो और हम उनको ऐसे अंदाज में पेश करें जैसे उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। ये दुरुस्त नहीं होगा कि इसमें हम दूसरों की आरा से जहालत बरतें जिनका अपना नुक्ता नजर और अपने दलाइल होते हैं, कोई इन दलाइल के बारे में हमारी राय कुछ भी हो और हम उन्हें मोतबर समझते हों या नहीं। बसा औकात ऐसा होता है कि दूसरी राय जमहूर उलमाए उम्मत की बड़ी तादाद की राय होती है और वो अगर अच्छी गलती से मुबर्रा नहीं होती क्योंकि इस पर यकीनी इजमा नहीं होता, मगर फिर भी उसकी शान को हल्का नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल वो लोग हैं जो चेहरे का पर्दा करने और नकाब ओढ़ने को जरूरी समझते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि उन्हीं की राय दुरुस्त है और इसमें खता का एहतमाल नहीं है और वो अपने मुखालफिन पर सख्त नकीर करते हैं, हालांकि वो अइम्मा और फुकाहा की एक बड़ी तादाद की मुखालफत कर रहे होते हैं और यही नहीं बल्कि वो किताब और सुन्नत और अमल सहाबा के रोशन दलाइल की भी मुखालफत कर रहे होते हैं। मुझे इस बात पर बहुत रंज हुआ कि एक दाई ने अपने रिकॉर्ड शुदा तकरीर में कहा कि औरत का चेहरा खुला रखना ऐसा ही है जैसे शर्मगाह को खुला रखना। ये बहुत ज्यादा गुलू है, इसकी तवक्को किसी साहिब फिका और बसीरत से नहीं की जा सकती। मैं यहाँ पर इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बाज़ मुअतबर तरीन उलमा की आरा की बाज़ औक़ात किसी खास माहौल और खास दौर में शाज़ बन जाती है क्योंकि वो जमाने में कदीम होती है और फिर कहीं से ये साबित नहीं होता कि बाद में कोई जमाना ऐसा आया हो जिसमें किसी ने उनकी तायद की हो और इन आरा या उनकी तायद ने शोहरत हासिल कर ली हो, यहाँ तक कि उन्हें फतावा की बुनियाद बनाया गया हो। यही मामला इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की आरा के साथ हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फरमाए और दीनी मामलात में तरजीहात में एहतियात बरतने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।